بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ السلام علیکم کا مفہوم، فرمایا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو کوئی ہیلو کہتا ہے، کوئی گڈ نائٹ اور کوئی گڈ مارننگ کہتا ہے، اور کوئی نمستے، کوئی آداب کہتا ہے۔ مختلف لوگوں نے ملاقات کے وقت دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے مختلف الفاظ اختیار کر رکھے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب دوسرے سے ملاقات کرو تو یہ کہو السلام علیکم، جس کے معنی یہ ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ ایک طرف تو اس میں سلامتی کی دعا ہے، جبکہ دوسرے کلمات کہنے میں کوئی دعا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سننے والے مخاطب کو ان الفاظ کے ذریعے کوئی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا تو آپ نے مخاطب کو 3 دعائیں دے دی، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو، تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور برکت نازل ہو۔ اگر ایک مرتبہ کا سلام بھی دوسرے مسلمان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو ساری زندگی کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اس سلام کے ذریعے دوسرا سبق یہ سکھا دیا کہ 2 آدمیوں کے ملنے کے وقت جو چیز سب سے زیادہ مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے اس کے اوپر سلامتی ہو اور اس کی ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور مسلمان ملاقات کے وقت سب سے پہلے یہ پیغام دے دے کہ میں تمہارے لیے سلامتی بن کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے عذاب اور تکلیف بن کر نہیں آیا ہوں۔ پھر اس حدیث میں 2 لفظ استعمال فرمائے، ایک من لسانی ہی اور ایک دوسرا ہے ویدہ، یعنی دوسرے مسلمان 2 چیزوں سے ویدہی، دوسرا لفظ کیا ہے ویدہی، یعنی دوسرے مسلمان 2 چیزوں سے محفوظ رہیں، ایک اس کی زبان سے اور دوسرے اس کے ہاتھ سے۔ زبان سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہے جس سے سننے والے کا دل ٹوٹے اور اس کو تکلیف پہنچے، اس کی دل آزاری ہو۔ اگر بالفرض دوسرے مسلمان کی کسی بات پر تنقید کرنی ہے تو بھی ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو یا کم سے کم ہو۔ مثلا اس سے یہ کہہ دیں کہ آپ کی فلاں بات مجھے اچھی نہیں لگی، یا آپ فلاں بات پر غور کر لیں، وہ بات اصلاح کے لائق ہے اور شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے اس کی بدگوئی ہو، مثلا گالی گفتار اختیار کرنا یا گالی گفتار سے بڑھ کر طعنہ دینا۔ طعنہ کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست تو کوئی بات نہیں کی لیکن لپیٹ کر بات کہہ دی، اور یہ طعنہ ایسی چیز ہے جو دلوں میں زخم ڈال دیتا ہے۔ عربی شاعر کا ایک شعر ہے، فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ نیزے کا زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ اس لیے اگر کسی کی کوئی بات آپ کو ناگوار گزرے تو صاف صاف اس سے کہہ دو کہ بھائی فلاں بات آپ کی مجھے پسند نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ لپٹی ہوئی بات مطلوب اور پسندیدہ نہیں۔ آج کل فکر بازی ایک فن بن گیا۔ فکر بازی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کی جائے کہ دوسرا شخص سن کر تل ملاتا ہی رہ جائے، براہ راست اس سے وہ بات نہیں کہی بلکہ لپیٹ کر کہہ دی۔ ایسی بات کرنے والوں کی لوگ خوب تعریف بھی کرتے ہیں کہ یہ شخص تو بڑا زبردست انشا پرداز ہے اور بڑا لطیف مزاح کرنے والا ہے۔ طنز کا ایک عجیب واقعہ، ایک شخص نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا، اور اس مقالے میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، الیاذ باللہ۔ حضرت والا کے ایک مخلص معتقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فارسی میں 2 شعر کہے۔ وہ اشعار ادبی اعتبار سے آج کل کے طنز کے مزاج کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کی اشعار تھے۔ وہ اشعار یہ تھے جو فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی مجھے اگر تم نے کافر کہا ہے تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کا چراغ کبھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کہا،
میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہو سکتا ہے۔ یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا، اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ در حقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔ اگر یہ جواب کسی ادیب اور ذوق رکھنے والے شاعر کو سنایا جائے تو وہ اس پر خوب داد دے گا اور اس کو پسند کرے گا، اس لیے کہ چبھتا ہوا جواب ہے جو چبھتا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے شعر کے پہلے مصرے میں یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، لیکن دوسرے مصرے نے اس بات کو بالکل الٹ دیا، یعنی جھوٹ کا بدلہ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا، میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بولتا ہوں۔ بہرحال یہ اشعار لکھ کر حضرت کے جو معتقد تھے وہ حضرت والا کی خدمت میں لائے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ اشعار سنے تو فرمایا کہ تم نے اشعار تو بہت غضب کے کہے اور بڑا چبھتا ہوا جواب دے دیا، لیکن میاں تم نے لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ دوسروں کو کافر کہیں۔ چنانچہ وہ اشعار نہیں بھیجے۔ پھر حضرت والا نے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی اور ایک شعر کا اضافہ فرما دیا، چنانچہ وہ یہ لکھا جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی اگر تم نے مجھے کافر کہا ہے تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ کا چراغ جلا نہیں کرتا۔ میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں اور کڑوی دوا کے مقابلے میں تمہیں شکر کھلاتا ہوں۔ اگر تم مومن ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کی جزا جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز کا ایسا فقرہ کہنا بھی پسند نہیں فرمایا جو حدود سے نکلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ طنز تو یہاں دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلاں کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعمال کیا تھا۔ لہذا طنز کا یہ طریقہ جو حدود سے نکل جائے کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں۔ لہذا جب کسی سے کوئی بات کہنی ہو تو صاف اور سیدھی بات کہہ دینی چاہیے، لپیٹ کر بات نہیں کہنی چاہیے۔ آگے اور بھی تفصیلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔